آپ تو بہت بڑے بدماش نکلے. آپ نے پہلے پولیس والوں کی یونیفارم پھاڑ دی, آپ نے انہیں پسٹل دکھایا. جب دن کو رات کہتے ہیں کسی ایف آئی آر میں تو شاید اس وقت کچھ لوگ ہمارے معاشرے کے کہتے ہوں کہ نہیں یہ شاید سچ ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ اب انتہا ہو گئی ہے, اس کو ختم ہو جانا چاہیے. جو جیل جاتا ہے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے, ہوا ہے کچھ؟ جو چیز سچ نہیں ہے وہ ثابت بھی نہیں ہو سکتی. کیوں اتنے جذباتی ہو گئے تھے؟ دیکھیں میرا یہ کاروبار ہے, کہتے ہیں ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو مٹ جاتا ہے, اور کیا کریں گے اس معاشرے کے ساتھ. میں قتلوں کے کیس کرتا ہوں, میرے پاس دشمنیوں والے لوگ آتے ہیں, جب وہاں سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے میرا کاروبار بند کرنے کی کوشش. مجھے تو جب یہاں سے انہوں نے گرفتار کیا, ڈی ایس پی صاحب تھے غالباً, ان کا سانس بھی بڑا اکھڑا ہوا تھا. میں نے کہا یار میں بلوچ آدمی ہوں, آپ کے ساتھ جا رہا ہوں, میرے تو سامان بھی تیار ہے. وہ وکٹری کا نشان, کیا حقیقت تھی اس کی؟ جب وہ مجھے لے کے آ رہے تھے تو میں نے کہا یار میں تو سوچ کے آیا ہوں آپ نے مجھے رکھنا ہے. اور پھر جب مجھے یہاں پہ آ کے جب وہ اندر آیا ہتھکڑی لگانے کے لیے, میں نے کہا لگاؤ, اور میں نے کہا کسو اس کو. پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے جوائن کر لیا, کیا سمجھے آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کی قربانیاں ضائع کر دی ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی جب تک ایک نظریے کے ساتھ کھڑی رہی, ہم اس کے ساتھ کھڑے رہے. پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے خود کہا کہ ہم اس پارٹی میں نہیں ہیں. جی السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں احتشام اللہ بہلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز ڈیجیٹل. خرم لطیف خوسا صاحب کو پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تصادم کرتے ہیں, پولیس والوں کو بھگاتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, اور پھر ہم تیسری دفعہ انہیں دیکھتے ہیں کہ وکٹری کے نشان میں پھر وہ ریلیز ہو جاتے ہیں. یہ سارا یہ جو بگانے سے لے کر ریلیز ہونے تک کا سفر کیسا تھا جانتے نہیں کی زبانی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا کرم. سر آپ تو بہت بڑے بدماش نکلے. آپ نے پہلے پولیس والوں کی یونیفارم پھاڑ دی, آپ نے انہیں پسٹل دکھایا, پھر اس کے بعد آپ نے وائرلیس کھینچ لیا, رہا کیسے ہو گئے؟ کوئی بات نہیں جی, میں ان کا شکر گزار ہوں, ان کی مہربانی ہے کہ وہ جب دن کو رات کہتے ہیں کسی ایف آئی آر میں تو شاید اس وقت کچھ لوگ ہمارے معاشرے کے کہتے ہوں کہ نہیں یہ شاید سچ ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے یہ ان کو احساس بھی امید ہے کہ ہوا ہوگا, دلوایا ہے, اور میری پبلک کو بھی, میرے پاکستان کے عوام کو بھی, اور دنیا ساری اوورسیز پاکستانیوں کو بھی یہ بتایا ہے کہ یہ اب انتہا ہو گئی ہے, اس کو ختم ہو جانا چاہیے. میرے دنیا نے اکراس دا گلوب دا ویڈیو واز واچڈ اینڈ اٹ واز سین بائی ایوری بڈی. تو میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا, کیونکہ جو چیز سچ نہیں ہے وہ ثابت بھی نہیں ہو سکتی. ہوا کیا تھا, کیوں اتنے جذباتی ہو گئے تھے؟ دیکھیں میرا یہ کاروبار ہے, اور یہاں پر میرے پاس یہ پیچھے جو آپ کو یہ کتابیں نظر آ رہی ہیں, ان میں کہیں میرا بھی کسی ایک آدھے اس میں نام لکھا ہوگا. میں قتلوں کے کیس کرتا ہوں, میرے پاس دشمنیوں والے لوگ آتے ہیں. میرا لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ جو مجھے ریگولیٹ کرتا ہے میرے بزنس کو, اس میں ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ یہ میرے بزنس کو obstruct کریں. آئینی رائٹ ہے میرا کہ میرا بزنس کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے, اگر قانونی طور پہ اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. تو انہوں نے جب وہاں سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے میرا کاروبار بند کرنے کی کوشش کی. اب اگر میں ان کی پولیس لائن جا کے 10 لوگ 50 لوگ لے کے اندر کھڑا ہو جاؤں اور ان کو گھورنے لگ پڑوں, یہ کیا کریں گے؟ یہ بھی یہی کریں گے جو میں نے کیا تھا. سر ایک رات جیل میں گزار کے آ رہے ہیں, سیاست کی پہلی رات تھی جیل میں, کیسی گزری؟ مجھے تو جب یہاں سے انہوں نے گرفتار کیا تو میں نے تو وہ ڈی ایس پی صاحب تھے غالباً, ان کا سانس بھی بڑا اکھڑا ہوا تھا. آپ کو گرفتار کرنے کے بعد؟ ہاں جی, وہ نہیں, وہ پتہ کہ بھاگ کے آئے تھے کہیں سے. تو میں نے کہا یار آپ ایسے ہی ہلکان ہو رہے ہیں, کل رات سے میرے گھر کے باہر بھی کھڑے رہے, آپ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں, میں بلوچ آدمی ہوں, آپ کے ساتھ جا رہا ہوں, میرے تو سامان بھی تیار ہے, تو پریشانی کس چیز کی ہے؟ مطلب کہ آپ نے تیاری پہلے کی ہوئی تھی کہ میں گرفتار ہونے والا ہوں. اگر میری گرفتاری سے میرے ملک کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں, یہاں پہ دودھ کی نہریں بہہ سکتی ہیں, اور یہاں پہ شہد کی نہریں بہہ سکتی ہیں, بجلی سستی ہو سکتی ہے, میرے غریب عوام کو آٹا سستا مل سکتا ہے, بجلی سستی مل سکتی ہے, ان کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جا سکتی ہے, ان کو جو مرات ہے مل سکتی ہے, تو مجھے اپنے اریسٹ میں کیا امر مانے؟ سر وہ وکٹری کا نشان, کیا حقیقت تھی اس کی؟ دیکھیں میں جب آپ کمرہ عدالت میں داخل ہوئے, میں نے جب وہ مجھے لے کے آ رہے تھے تو میں نے کہا یار میں تو سوچ کے آیا ہوں آپ نے مجھے رکھنا ہے, آپ مجھے لے جا رہے ہیں, کدھر لے جا رہے ہیں؟ وہ کہا جی وہ آپ کو پیش کرنا ہے. میں نے کہا یار اتنی جلدی پیش کرنا ہے؟ اور پھر جب مجھے یہاں پہ آ کے جب وہ اندر آیا ہتھکڑی لگانے کے لیے, میں کہا کیا ہے؟ کہتا ہے ہتھکڑی لگانی ہے. میں نے کہا لگاؤ, اور میں نے کہا کسو اس کو. اب
تاکہ مجھے بھی تو احساس ہونا کہ میرے ملک کے لوگوں کے ساتھ، میری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ یہاں کیا کیا گیا ہے، کس طریقے سے ان کو ہتھکڑیاں اور کس طریقے سے ان کی تذلیل کی گئی. میں نے کہا اس کو کس کے لگاؤ، کیونکہ یہ وکیل کو لگ رہی ہے، یہ وکالت کے پیشے کو لگ رہی ہے. اور میں نے کہا کھل جائے گی، کوئی بات نہیں. آپ کی نسلیں وکالت سے منسلک ہیں. آپ کے ابا جی بڑا نام خوسا صاحب، اس کے بعد آپ بھی وکیل، آپ کی وائف بھی وکیل. اتنے سارے وکلا کے درمیان میں ہاتھ ڈالا، کہیں نہ کہیں انہیں بھی تھوڑا مسئلہ تو ہوا ہوگا. مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں. میرا ان سے ایک ہی تقاضا تھا اندر کہ مجھے نماز کے لیے مصلی چاہیے اور وضو کے لیے جگہ چاہیے. میں اپنے رب کی جو مجھے جہاں رکھتا ہے میں اس پہ راضی ہوں. کمرہ عدالت میں آپ نے ایک قصہ سنایا پریزن وین کا، وہ کیا قصہ تھا؟ دیکھیں وہ تو میں نے اپنے جب ہم حوالات میں ہمیں انہوں نے شرف بخشا کہ ہم حوالات شرف بخشا، جب کہ یہ حوالات میں ہم جا کے دیکھیں، کیونکہ ہم تو باہر سے دیکھتے تھے. تو میں نے اپنے جونیئر علی مرتضیٰ میرے ساتھ تھا، بڑا دلیر ہے. اس نے کہا، میں نے اس کو کہا کہ یار آج تم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہو جو اپنے ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے یہاں ان سلاخوں کے پیچھے بیٹھے ہیں. میں نے کہا جب پریزن وین میں بیٹھے تو میں نے کہا اس کو ہم نے بہت دفعہ باہر سے دیکھا تھا، ہمارے ملزم سارے اسی میں آتے تھے. آج اس لیموزین میں ہم خود بیٹھے ہیں اور شوفر ڈریون ہے اور ہمارے آگے پیچھے ہوٹر والی گاڑیاں پھر رہی ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. پروٹوکول بالکل ایسی. اچھا سر، ایک بات ہے کہ یہ تھوڑا سخت سوال بھی ہو سکتا ہے کہ سر خوسا صاحب، لطیف خوسا صاحب، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں گے تو ہم ذوالفقار علی بھٹو کی قربانیوں کو ضائع کریں گے. تو آپ پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے جوائن کر لیا، کیا سمجھے آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کی قربانیاں ضائع کر دی ہیں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جب تک ایک نظریے کے ساتھ کھڑی رہی ہم اس کے ساتھ کھڑے رہے. پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے خود کہا کہ ہم اس پارٹی میں نہیں ہیں، اور پھر اس پہ سردار صاحب نے کہا کہ ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، اب ہم آزاد ہیں. آج ہم جس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں وہ وہی نظریہ ہے جو کہتا ہے، جس کی ابھی بھی نالش ہم نے ڈالی تھی سپریم کورٹ میں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ایک عامر کے ہاتھ سے غلط تھی. ہمارا ایک آئین ہے، اس آئین میں جس کو جو دائرہ اختیار دیا گیا وہ اس کے اندر رہے. ہم اپنے نظریے کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں، ہم عوام کے حقوق کے لیے آج بھی کھڑے ہیں، ہم عام آدمی کو سہولتیں دینے کے لیے، اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہیں. جس کے لیے دیکھیں ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. لوگ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں، جو اقتدار میں آ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ جاتے ہیں. ہم تو وہاں کھڑے ہوئے ہیں جہاں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہا کیا سمجھیں، دل میں آج بھی جو محبت ہے پیپلز پارٹی کا، لگتا ہے ایسے ہے جیسے دل میں پیپلز پارٹی ہے اور دماغ میں پاکستان تحریک انصاف. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہاں پہ بھی جب ہم کھڑے تھے 99 سے ہم نے اس میں ایکٹیولی شروع، بلکہ 1986 میں جب بی بی آئی تھی ایگزائل سے، تو سردار صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے ملتان ہائی کورٹ بار کے، وہاں بلایا تھا. اس وقت بھی خوف کی ایک کیفیت تھی، بار کو گھیر لیا، فوج آ گئی، وہاں پولیس آ گئی، وہاں پہ انہوں نے سارا کارڈن آف کر دیا. تو آہستہ 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 بادل چھٹ گئے تھے اور ایک سسٹم شروع ہو گیا تھا. یہاں پہ بھی جب لے کے آتے تھے ان کو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو یا محترمہ آصف علی زرداری صاحب کو، تو تیسرا بندہ نہیں ہوتا تھا، ہم لوگ ہی ہوتے تھے. ہم ظلم کے اور جو قانون کے ماورا کام ہیں ان کے ہم مخالف سمت میں جاتے ہیں، اور ہم بالکل اپنے نظریے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ پہلے تھے. جس کے ساتھ ظلم ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. سر لوگوں کے سوالات ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ لطیف خوسا کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. یہ تو اس پہ میں کوئی جواب اس لیے نہیں دوں گا کہ ہمارا ماضی آپ کے سامنے ہے. کہیں کسی طریقے سے کوئی تانے بانے ملا کے دکھا دے تو ہم یہاں موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رکن جو ہیں، کارکنان ہیں، وہ گرفتار ہوتے ہیں، انہیں 100 دن گزر جاتے ہیں، اور ان کا بیٹا گرفتار ہوتا ہے، ان کی بہو گرفتار ہوتی ہے، وہ 2 دن بھی نہیں رہ پاتی. میں وکیل ہوں، میری بیگم بھی وکیل ہے، میری یہ 5ویں نسل ہے، میری 5ویں نسل ہے اس پیشے میں. میرا بیٹا بھی وکیل بن گیا ہے، میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں. میرا اس عدالت سے طارق کھوسا صاحب پولیس میں رہے ہیں، آئی جی تک رہے ہیں، ناصر کھوسا اسٹیبلشمنٹ میں رہے ہیں، آصف کھوسا چیف جسٹس رہے ہیں. اس معاشرے میں میری کنٹریبیوشن ہے. میں نے اپنے خاندان، میرے خاندان نے، میں نے اپنی زندگیاں دی ہیں اس سسٹم کو. کہتے ہیں ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور کیا کریں گے اس معاشرے کے ساتھ.
کتنا اس کو توڑیں گے, کتنا لوگ انہوں نے سب کر لیا نا. سب کرنے کے باوجود اس وقت سب سے زیادہ نامینیشن کس پارٹی کے آئے ہیں؟ اس کو پی ٹی آئی کہتے ہیں. یہ پاکستان کا واحد الیکشن ہوگا, اور یہ وہ الیکشن ہوگا جس کا خواب علامہ اقبال محترم نے دیکھا تھا, جس کو شرمندہ تعبیر محمد علی جناح نے کیا تھا, جس کے لیے فاطمہ جناح اور دیگر کئی لوگوں نے قربانیاں دیں, کہ آج ووٹر کیمپین کرے گا اپنے کینڈیڈیٹ کی. کینڈیڈیٹ کو کیمپین کی ضرورت نہیں ہے, اور جن کو ہے وہ باہر نہیں نکل رہے. وہ کہتے ہیں جلوس نہ کرو, جلسے نہ کرو, کٹھے نہ کرو, لوگ پیسے لگتے ہیں. وہ کہیں اور پیسے لگانا چاہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ ساری قربانیاں, یہ سارا سفر جو 47 سے شروع ہوا تھا, یہ منزل تو ابھی نہیں ہے, یہ بھی رستہ ہے. لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی سیاست اس وقت ایک ٹرانزٹری فیز میں ہے, جہاں سے وہ عملی پالیٹکس میں اب جانے لگی ہے, جبکہ ووٹر پرکھے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی فیملی پہ جو پریشانی ہیں, مشکلات ہیں, اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس ملک کے عوام کے لیے اپنی آواز بلند کریں, ہم مظلوموں کے لیے آواز بلند کریں, ہم اس ملک کی جمہوریت کے لیے, اس میں جو لاقانونیت ہو رہی ہے اس کے بارے میں بات کریں. I take it as a blessing on my family. لطیف کھوسہ صاحب ہی نہیں سنبھالے جا رہے تھے, وہ انہیں بہت کچھ تکالیف دیں, کبھی لفٹ میں بند کیا, وہ سنبھالے نہیں گئے. 2-3 دن گزرے ابھی خرم لطیف کھوسہ نہیں سنبھالا جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ میں مٹی کا مادھو ہوں, نہیں میں عام سا انسان ہوں. میں ان کو وہاں بھی کہا تھا کہ میں سردیوں میں بھی ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہوں, ٹینکی والے. میں نے اپنے اس جسم کو جو مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں چلے جانا ہے, اس کو آرام ہی نہیں دیا. صوفی درویش ہیں. میں نہ صوفی ہوں نہ درویش ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس کا مہمان ہوں یہاں پہ. آخر میں بس آپ کینڈیڈیٹ ہیں, الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں, اپنے وہ جو ادھر آپ کے جو آپ کا حلقہ ہے ان کو کوئی پیغام یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پیغام؟ اگر مجھے ٹکٹ ملی, پہلی بات تو اگر مجھے ٹکٹ ملی ٹھیک ہے, تو کوئی ایک ڈسپلن ہوتا ہے پارٹی کا. اور اگر مجھے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے, میں اس کے آگے سر تسلیم خم ہمیشہ کرتا رہا ہوں. میں نے کئی ادوار دیکھے ہیں, کئی چیزیں دیکھی ہیں, کئی سیزنز دیکھے ہیں لائف میں. تو میں اس طرح کا سیزن دیکھا تھا, اس طرح کا سیزن سے میں بچ گیا تھا, لیکن الحمدللہ اللہ نے دکھانا تھا تو دکھا دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ میں NA 127 کے اپنے جو وہاں باسی ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ کا الیکشن ہے, آپ کا ملک ہے, آپ کی اسمبلی ہے, آپ نے الیکشن لڑنا ہے. اپنا ووٹ پرکھ کے دیجیے گا, ناپ تول کے دیجیے گا, اس کو دیجیے گا جو اس ملک کے مقدر کو سنوار سکتا ہے, اس کو دیجیے گا جس کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہ ہو, اس کو دیجیے گا جس کو آپ سمجھیں کہ وہ آپ کے لیے آپ ہی کی طرح بن کے آپ کی آواز اسمبلی میں اٹھائے گا. بہت شکریہ. جب بھی کوئی ریلیز ہوتا ہے تو بڑے سوالات جنم لیتے ہیں کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, کوئی کہتا ہے ڈیل کے تحت آیا ہے, بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں. یہ سارے سوال ہم نے خرم لطیف کھوسہ صاحب کے سامنے رکھے اور بڑے صداقت کے ساتھ انہوں نے بخوبی جواب دیا. اسی پر اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.